وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اپنی ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ مفتی شہزاد علی حیدری صاحب اور علامہ مولانا رئیس احمد چشتی صاحب، اور ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ان کے زندگی، غلامی کی زندگی کیسی، اور اس کے بعد جو آزادی کی زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، وہ کیسی گزری. ناظرین، میرا پہلا سوال شہزاد علی حیدری صاحب سے یہ ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شخصی تعارف کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا خوبصورت موضوع میرے ذمہ لگایا. اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت بلال پاک کا فیض عطا فرمائے. آمین. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات بالکل صادق آتی ہے جیسی آپ کی شخصیت ہے. آپ کا نام بلال اور آپ کے والد کا نام رباح. آپ نے 63 برس عمر پائی اور نبی پاک علیہ السلام کی آپ نے کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں آئے. حضور علیہ السلام کی امتی. آپ کا قد لمبا ہے، آپ کا رنگ گندمی شدید جسے کالے رنگ سے تشبیہ دی جاتی ہے. آپ حبشہ کے رہنے والے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، اور ایسے غلام ہیں جس سے نبی پاک علیہ السلام نے بے تحاشا پیار کیا ہے. 1.25 لاکھ صحابہ نے یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بلال پاک کو فرمایا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے. کالے تھے، سفید نہیں تھے. غلام تھے، آزاد نہیں تھے. ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے. لیکن ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. میرا اگلا سوال علامہ صاحب سے یہی ہے، جو تقویٰ کی مثال ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے. آپ کا جنتی تقویٰ ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ قدموں کی آہٹ سنائی نبی پاک علیہ السلام نے سنی اور مجمع کے اندر آ کر اعلان فرمایا. ذات کا تو غلام تھا، لیکن صحابہ کے مجمع کے اندر جہاں صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی شیر خدا بھی ہے، حبر الامہ ابن عباس بھی ہے، تمام صحابہ کرام جو شانوں والے ہیں، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ، کیا مقام ہوگا، کیا خوبصورت گھڑی ہوگی کہ غلام کی قدموں کی آہٹ میرے آقا نے محسوس فرمائی جنت کے اندر. اور کہا آ کر جب آپ آئے تو پہلی بات غلام زادے کی مجمع 1.25 لاکھ کا ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. کہا یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں کرتا، بس آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل ادا کر لیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ہاں ان نفلوں کے صدقے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے. گویا اس جملے میں خدا کا محبوب طریقہ اور خدا کا جاننا کہ حضرت بلال کے بارے میں رب نے بلال کو کیا حکم دیا. محبوب نے سفید چادر کے اوپر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اللہ کا مزاج بیان فرما دیا ہے کہ ہاں یہ نفلوں کے صدقے ہی تجھے مقام عطا فرمایا گیا ہے. جی علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی غلامی کی زندگی کیسی تھی. آپ کی غلامی کی زندگی ایسی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت بلال جب غلام زادے تھے، غلامی میں تھے امیہ بن خلف کی، تو حضور علیہ السلام کا رات میں گزر ہوا تو حضرت بلال کالے رنگ کے چہرے کو دیکھا تو دل میں خیال آیا اور یا اللہ سے مخاطب ہو کر کہا یا اللہ اتنے کمزور انسان کو دوزخ میں جلائے گا. کہا محبوب جلا دیتا اگر تیری نظر نہ پڑتی، کیونکہ اب تیری نظر پڑ گئی ہے، اب ہم نہیں جلائیں گے. یا اللہ پھر فرمایا محبوب تیری نظر پڑ گئی ہے، تو یہ کیا چاہتا ہے؟
کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا غلام بن جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، غلام پر نظر پڑی اور غلام بڑا پریشان، طبیعت خراب ہے لیکن چکی پیس رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوئے، فرمانے لگے اے بلال، اے غلام زادے، تو آرام کر، تو آرام کر۔ کہا آپ کون ہوتے ہیں؟ کہا میں جو بھی ہوں، تو آرام کر، میں تیرے حصے کا کام کروں گا، میں تیرے حصے کا کام کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بستر سجایا اور حضرت بلال کو اس کے اوپر لٹایا۔ لٹانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ بھی وہی ہے، صرف پوچھنے آیا ہے، صرف پوچھنے آیا، دل جوزی نہیں کرے گا، یہ وہ باتیں نہیں کرے گا جو کرنے والی ہیں، میرا احساس نہیں کرے گا۔ حضرت بلال یہ سوچ ہی رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، گرم گرم پیالہ حضرت بلال کو پیش کیا اور کہا یہ لے۔ انہوں نے پیا اور فرمایا تو آرام کر، آج تیرا کام محمد عربی خود کر کے آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ 3 دن حضور علیہ السلام نے چکی پیسی، وہ ہاتھ جس کے رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تیرے ہاتھوں کی قسم ہے، تیرے چہرے کی قسم ہے، تیرے قدمین شریفین کی قسم ہے، غلام کے اوپر نچھاور کر دی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احسان فراموش نہ تھے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا وہ پیغام دیا۔ غلامی میں تھے تب بھی حضور علیہ السلام سے محبت کی، اور جب آپ غلامی سے آزاد ہوئے تب بھی رسول پاک علیہ السلام سے محبت کا جذبہ آپ کے اندر قائم تھا۔ اچھا میں یہ بتائیے کہ امیہ سے آپ کو آزاد کس نے کروایا؟ امیہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آزاد کروایا۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ جملوں میں بھی اس کا ذکر کیا، لیکن میں تھوڑی دور آپ کو لے جانا چاہتا تھا۔ کسی بندے نے حضرت بلال کو کہا، حضرت بلال کو کہا اے بلال تیری نیکیاں ابوبکر صدیق سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، میری نیکیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت بلال گئے اور کہا لوگوں سنو، ابو بکر کی ایک نیکی کا نام بلال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ شمع کیسے روشن ہوئی ان کے دل میں کہ غلام تو غلامی میں ہی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور یہ تو پہلے بھی غلام تھے، پھر امیہ نے بھی غلامی کے طور پہ خریدا، یہ خود کہتے ہیں کہ میرے والدین بھی غلام تھے۔ تو غلام نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی زندگی گزارے گا، یہ شمع کیسے روشن ہوئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بلال نے دیکھ لیا اور یہ اخلاق آپ نے اپنے دل میں سمایا تو پھر رب تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ میں آپ کی بات کو کاٹوں، ذرا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف تھے، وہ جب پاس سے گزرتے تو محبت برے انداز سے مسکراتے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اللہ کی وحدانیت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اچھے لگتے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے، کسی سود و زیاں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تو تھے پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں مگر مجھے لگتا تھا کہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے یا میرا دل کہتا تھا، میرا دل کہتا تھا اگر محمد کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ غلامی کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہی ہوگا۔ اس کا مالک امیہ 360 بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو وہ غلام کیا سوچ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اگر محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ ایک ہی ہوگا۔
اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو واقعی وہ اللہ کے رسول ہوں گے. اگر محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئے تو ضرور ہوئے ہوں گے. یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب دین میں وہ داخل نہیں ہوئے تھے. معذرت کے ساتھ آپ کا اللہ وقت میں نے اکبر لیا. کبیرہ. آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے غلامی کا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت آپ نے پہچان کر لی، پھر مقام یہ تھا کہ جنت کے اندر گئے تو نبی پاک علیہ السلام جب جنت سے گزر رہے تھے تو ایک حور کو دیکھا. جبریل سے پوچھا یہ حور روتی ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ حور نہیں، یہ حوروں کی سردار ہے. کہا یہ روتے کیوں ہیں؟ کہا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے وہ بندہ دکھا جو تو نے مجھے جنت میں عطا کرنا ہے. تو پھر وہ تصویر اللہ نے دکھائی. ایک قد لمبا ہے، آنکھیں جو ریڈ ہیں، سرخ آنکھیں ہیں، اور کالے رنگ کا چہرہ ہے، لمبا قد ہے، اور آواز ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے. تو جب اس نے دیکھا تو پریشان ہو گئی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار التجا کرنے لگی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. میرے آقا نے جب یہ جملہ سنا مسکرائے، جبریل کو اور حوروں کی سردار کو مخاطب کر کے کہا یہ رب نے تجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے بلال، ابھی میں نیچے جا کر اس سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر مقام غلامی میں رسول پاک کی رسالت کو پہچان لیا، خدا کو ایک ہونے کو پہچان لیا، تو رب تعالیٰ نے پھر یہ مقام بھی عطا فرما دیا. اچھا ناظرین کی نظر یہ کیجئے کہ وہ کون سے سوالات تھے جو غلامی میں امیہ حضرت بلال سے کرتا اور وہ ان پہ رضامند نہ ہوتے؟ دراصل نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد وہ محبت تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی. اور امیہ بن خلف یہ کہا کرتا تھا کہ تو کلمہ چھوڑ دے، رسول پاک کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کو نہ مان. حضرت بلال کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا دل دے چکے تھے، آپ کا عرشوں میں مقام تھا، جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سنی جاتی تھی. 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے یہ مستہ سنا چکے تھے کہ حضرت بلال کی یہ شانیں ہیں. یہ سوال آپ کے سامنے بار بار رکھا گیا کہ تم رسول پاک کو چھوڑ دو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول پاک کو چھوڑا نہیں. اچھا ناظرین کو یہ بتائیں گے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو تو جہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. بالکل، حضرت عمار بن یاسر بھی غلام اور حضرت بلال بھی غلام. حضرت بلال جو ہیں امیہ بن خلف ان کا آقا، اور ابو سفیان جو ہے وہ عمار بن یاسر کا آقا ہے. دونوں غلام زادے ہیں، دونوں آقا زادے ہیں. ابو سفیان جو تھا وہ امیر تھا اور امیری کا ایک نشہ بھی تھا، غلام بہت زیادہ تھے. عمار بن یاسر اور امیہ بن خلف دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ایک جگہ گفتگو میں سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی اس کا حوالہ پیش کیا ہے اپنی باتوں کے اندر. جب امیہ بن خلف نے عمار بن یاسر سے کچھ سوالات کیے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کے کلمے کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دو، بت رکھے ہوئے ہیں 360، تم اس کی پوجا کرو جیسے میں کرتا ہوں، تم انہیں مان لو. فرمایا نہیں، ہم اسے مان نہیں سکتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساری باتوں کو دیکھ رہے تھے، اور ابو سفیان بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ غلام تو میرا ہے، باتیں اس کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن اپنے دل میں حضرت بلال کو وہ جوش اور وہ جذبہ جو ایمانی نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں میل چکا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس بندے کو ماریں گے اگر یہ نہیں بولے گا، ہم تمہیں ماریں گے اگر تم اسے نہیں مارو گے. فرمایا کہ تم مجھے کچھ بھی کر لو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. ہم نے دل دیا ہے مصطفیٰ کو، اب دل دینے کے بعد ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رات گزری، صبح پروانہ سنا چکا تھا کہ ہم اسے قتل کر دیں گے کیونکہ اس نے ہمارا
حکم نہیں مانا اور آقوں کا حکم نہ مانا جائے تو پھر غلام کیا کرے گا؟ فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ میں آسانی کی طرف چلا جاتا ہوں، میری زندگی بچ جائے گی، میرا دین بچ جائے گا، میں بعد میں بھی اسلام قبول کر سکتا ہوں، اعلان کر سکتا ہوں، میرے دل میں خیال آیا، لیکن جھٹکے کے ساتھ وہ خیال ختم ہو گیا۔ میں جب صبح آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے جب مجھے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، حضرت وہ سما کیا ہوگا، ہم نے تو دین بڑی آسانی سے ہمیں میسر آ گیا ہے، ہم نے 72 تن قربان نہیں کیے، ہم نے کوئلوں کے اوپر اپنے جسم کو لٹایا نہیں ہے، ہمیں زنجیروں کے ساتھ باندھا نہیں گیا، ہمیں دھوپ کے اندر لٹایا نہیں گیا، ہم نے دین بڑی آسانی سے ہمارے گھر پہ پہنچا ہے۔ اور حضرت بلال وہ کردار رکھتے ہیں، جب لٹایا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے بھیج دیا، جب بھیجا تو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے بلال کو دیکھا اور خریدنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہم، جیسے آپ نے کہا 100 درہم کہا، اس نے کہا کہ اچھا، جیسے ہی 100 درہم کہا تو غلام زادے کے اندر ہلکی سی رمق محسوس ہوئی، زندگی کی لہر آئی۔ جیسے ہی زندگی کی لہر آئی، امیہ بن خلف خبیث نے اپنے پیسوں کا دام بڑھا دیا، اور بڑھاتے ہوئے اس نے کہا اب 200 درہم ہوں گے۔ فرمایا 200 درہم دیے، خریدا، اور پھر پلٹ کر امیہ بن خلف نے کہا تم نے یہ سودا جو تم نے کیا تم گھاٹے میں رہے ہو۔ فرمایا میں گھاٹے میں کیسے رہا، میں نے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اقدس کے نقشوں کو یہ دیکھا ہے کہ بلال کو خریدنا چاہتے ہیں، میں نے تو چہرے والضحیٰ دیکھ کر یہ سودا کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈلتے ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے دوبارہ غلام خانے کے فرش پر پھینک دیا جاتا، میرا سارا جسم زخمی ہو گیا تھا، بلکہ پورا بدن ایک زخم بن گیا تھا۔ جس وقت خون بہتا رہتا، ہر وقت ہی خون بہتا رہتا۔ بنو جمحہ، یہ مکہ کا علاقہ ہے، میں میرا تماشا ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مکہ میں عمرے کی غرض سے آئے تھے، مگر انہوں نے نہیں دیکھا تماشا کب تماشائی کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں ایک ضعیف شخص مجھے یاد ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا، ورقہ بن نوفل۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں روز مرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبا امیہ کے کوڑے کھا رہا تھا، اور مجھے ہر کوڑے پر لات اور عزا کی عبادت پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ادھر سے ورقہ کا گزر ہوا، وہ میرے منہ سے عہد عہد۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں دین کو سمجھتا نہیں تھا، مجھے ایک ہی لفظ آتا تھا، عہد عہد، اور مجھے اس بات پہ یقین ہو جاتا کہ جب میں عہد عہد کہتا ہوں تو میرا اللہ مجھے سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں عہد عہد پکارتا ہوں، یعنی مجھے عربی کے بھی علم نہیں تھا، دین کے بارے میں کچھ نہیں تھا پتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ملاقات نہیں تھی، بس وہ گزرتے تو دیکھ لیتا، مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن میرے الفاظ یہی ہوتے، عہد عہد۔ اور مجھے اس بات پہ یقین کامل تھا کہ جب میں عہد عہد پکارتا ہوں تو میرا مالک، میرا خدا مجھے سنتا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھ میں طاقت، میں ہمت دیتا ہے، اور میں اس سزا کو کاٹے جا رہا ہوں۔ نہیں تو پہلے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، جیسے حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک دفعہ خیال بھی آتا ہے کہ میں مان جاؤں بتوں کی پوجا میں، ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر کروں گا پھر دین میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ خیال ہر انسان کو ہوتا ہے جب موت نظر آ رہی ہو۔ تو وہ آیا، وہ جھٹک دیا، جھٹکا بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کیونکہ اللہ نے وہ سرداروں سے ہاتھ چموانے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے میں ہیں آپ کی بات روک کر ایک بات نہ کروں، آپ نے جملہ ایسا کہا کہ سرداروں سے ہاتھ چموانے تھے، بات آپ نے بڑی درست اور برمحل کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی پاک علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں،
اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو کہا کہ تو کالی ماں کا بچہ ہے، تو دل میں خیال آیا کہ مجھے کہتا تو کوئی بات نہیں تھا، میری ماں کو کہا تو دل میں خیال آیا، روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو جانتے تھے کہ میرا غلام آیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا چہرہ چمک نہیں رہا، اور میرے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وہی امام نے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے آج تمہارا چہرہ چمک نہیں رہا؟ لوگ کہتے ہیں کالے رنگ میں چمک کیسی آتی ہے؟ میں نے کہا اگر دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو تو کالا رنگ بھی چمکدار ہو جایا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا بات ہے، تم پریشان دکھتے ہو۔ عرض کیا پیارے آقا میں نے آپ کے لیے کتنے ظلم سہے ہیں، میں نے آپ کی غلامی میں آنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن آج نہ مجھے آپ کے ایک صحابی نے، آپ کے ایک شاگرد نے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور اس نے کہا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تو کالی ماں کا بچہ ہے، میرا دل بڑا دکھا ہے۔ فرمایا بلال کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ میری دل جوئی فرمائیں۔ فرمایا جاؤ ابو ذر غفاری کو جا کر کہو کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے، مصطفیٰ بھی تم سے ناراض ہے، اور اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کو اور مصطفیٰ کو تو بلال کو راضی کر لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے اور پتہ چلا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، رسول پاک مجھ سے ناراض ہیں، تو فوراً رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا پیارے آقا آپ نے یہ جملہ کہا؟ فرمایا ہاں بلال کو راضی کر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ تھا وہ سفید رنگ کا تھا، آپ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ کو میں نے یہ کہا نا کہ آپ کالی ماں کے بچے ہیں، میں نے کہا نا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں دل نہیں ہوا؟ اور نہیں ابھی دل میں ملال ہے۔ فرمایا آپ ایسے کیجئے میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں، اپنا چہرہ گورے رنگ کا چٹا زمین پر لگا دیتا ہوں، آپ اپنے کالے رنگ کا پاؤں میرے گورے چٹے چہرے کے اوپر ملیں، زور زور سے ملیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں رحم آ جائے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ گورے رنگ کا چہرہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کالے رنگ کا پاؤں اس چہرے کے اوپر ہے، اور نیچے سے آواز آتی ہے زور زور سے ملیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا، وہ میرے منہ سے آہد آہد کی آواز سن کر رک گئے، اللہ اکبر کبیر، اور انہوں نے بآواز بلند کہا بلال وہ واقعی ایک ہے، وہ واقعی ایک۔ پھر انہوں نے امیہ سے مخاطب ہو کر کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو نے اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ رئیس احمد چشتی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول سے گلہ عقیدت پیش کریں۔ کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی، کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی، کر مصطفیٰ دے۔ رب پاک دیندا ہے خود تسلا، رب پاک دیندا ہے
بابا بھائی ایک ہوتی ہے تسلی. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو تسلا دے رہا ہے. رب پاک دیندا ہے خود تسلا فتابعونی یحببکم اللہ. کرشی تیرے نال رب ہم کلامی کرشی تیرے نال رب ہم کلامی. نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے. اور صدیق فاروق عثمان وانگو صدیق فاروق عثمان وانگو مولا علی شیر یزدان وانگو مولا علی شیر یزدان وانگو. تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی. نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے. اور آج کے موضوع کے حوالے سے یہ شعر ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی. شاعر کہتا ہے حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں. اور ایک غلام وہ بھی ہے یہ تو صحابی ہیں اور ایک وہ غلام ہے کہ جو صحابی نہیں ہے لیکن سرکار صحابہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا کیا شاعر نے. حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں تے قرنی نے گھر بے کے لذتان چاہیاں. قرنی نے گھر بے کے لذتان چاہیاں تے نا پیدا کر گئے نے رومی تے جامی نا پیدا کر گئے نے رومی تے جامی. نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے. تو دردی غلامی کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی. نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب رئیس احمد چشتی صاحب. ناظرین وقفے کا وقت ہے. وقفے کے بعد کچھ دیر میں ملتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. ٹی وی 99 کے ساتھ جڑے رہیے گا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.